ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہوئے پر عمران خان نے انہیں مبارکباد کا عندیہ پیش کیا۔ اڈیالہ جیل کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف جو ہے ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ پاکستان کی حکومت کو اب کیا خطرہ ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں زرنات بلند پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، بات کر لیتے ہیں سیاسی صورتحال کے بارے میں۔ روز آپ سے بات ہوتی ہے، روز آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں، روز آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آج بھی بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کل جو موضوع گفتگو ہے، جو ٹاپک، وہ ہے امریکہ میں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کے عہدے پر منتخب ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے امریکی عوام تو کانشیس تھی، لیکن جو پاکستانی عوام ہے وہ اس سے زیادہ کانشیس ہے۔ وہاں پہ یہ ٹاپک ختم ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں یہ ٹاپک ابھی کئی دن تک چلے گا۔ آج جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ظاہری بات ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور صدارتی عہدے پر منتخب ہو چکے ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے اگر تھوڑا سا فلیش بیک میں چلے جائیں تو کچھ گھنٹوں پہلے کی جو ایکٹیویٹیز پاکستان میں ہوئی، پاکستان پارلیمان میں ہوئی، پاکستان قومی اسمبلی میں ہوئی، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان قومی اسمبلی میں اس الیکشن سے جو امریکہ میں صدارتی الیکشن ہوا، اس سے کچھ گھنٹے پہلے 3 بل منظور ہوئے۔ ان تین بلوں کی ڈیوریشن کیا تھی؟ آدھے گھنٹے کے دورانیے میں یہ بل آئے، یہ بل منظور ہوئے، نہ اس پہ بحث ہوئی، نہ اس پر بات ہوئی، نہ کوئی تردید ہوئی، نہ کوئی مخالفت ہوئی، بلکہ 3 گھنٹے کے دورانیے میں یہ بل آئے اور یہ بل منظور بھی ہو گئے۔ اس میں آرمی ایکٹ کے قانون میں جو تبدیلی کی گئی تھی، اس حوالے سے منظوری ہوئی۔ سپریم کورٹ میں ججز کی جو تعداد تھی، اس میں رد و بدل ہوا۔ اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی رد بدل ہوا۔ یہ مخالف پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا گڑھا ہے۔ اس سے مخالف پارٹی کی ساکھ برباد ہو سکتی ہے، تباہ ہو سکتی ہے، مخالف پارٹی ختم ہو سکتی ہے، اور ایک قسم کا گڑھا ہی ہے۔ اگر وہ اس میں گر جائیں تو میرا خیال ہے مخالف پارٹی کا نام و نشان نہیں بچے گا۔ آرمی ایکٹ کے مطابق جو قانون تبدیل کیا گیا ہے، اس میں آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے وہ بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ اب اس کی ریٹائرمنٹ کی کوئی عمر نہیں ہے، وہ جب تک چاہے ایکسٹینشن لے سکتا ہے اور آرمی چیف رہ سکتا ہے۔ اس کی عمر کی کوئی بھی حد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں جو ججز تھے، ان کی تعداد 17 تھی، لیکن اب ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی ہے۔ ناظرین یاد رہے، 17 سے بڑھا کر بالکل ایک دم سے ڈبل کر دی گئی ہے۔ نہ 20 کی گئی، نہ 25 کی گئی، نہ 30، ایک دم سے 34 کر دی گئی ہے۔ اور یہ الیکشن سے کچھ دیر پہلے کی ایکٹیویٹیز ہیں، کچھ گھنٹوں پہلے کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی رد و بدل ہوا ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ جو آئینی بینچ تشکیل دیا گیا تھا، اس کے جو صدر ہیں وہ جسٹس معین الدین تھے۔ اب ہوا یہ کہ جو چیف جسٹس یاہیا ہیں، انہوں نے جو پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی بنائی، اس میں چیف جسٹس قاضی فائز نے جو 9 اعتراضات جسٹس منیب پر لگائے تھے، اس پر کراس لگاتے ہوئے، اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ان کو اپنے ساتھ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ لیکن اب حکومت کا فیصلہ آ گیا، بل منظور ہو گیا ہے کہ آئینی بینچ کا جو سربراہ ہے اس کمیٹی میں ہوگا، جس کی وجہ سے جسٹس منیب کو باہر کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑا دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ آمنے سامنے ہو چکے ہیں کہ جو جسٹس منیب ہے وہ یہاں رہتے ہیں، یا جسٹس امین الدین جو ہے آئینی بینچ کے سربراہ، وہ یہاں پر آ جاتے ہیں۔ خیر، کچھ گھنٹے پہلے کی الیکشن سے کچھ گھنٹے پہلے کی ایکٹیویٹیز تھی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ الیکشن بھی ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں جو صدارتی الیکشن کا انعقاد ہوا، اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، انہوں نے واضح برتری حاصل کی، ایک سیاسی برتری جو کہ نہ امریکہ کے معاملے سے پہلے اس طرح کی کامیابی نہیں دیکھی، کیونکہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح برتری حاصل کی، یہ اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کر وہ آج صدارتی عہدے پر منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دیا ہے، اس لیے ایک سیاسی برتری ہے، اور جو تناسب تھا وہ بھی کافی زیادہ تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہوئے، جو صدر امریکہ کے منتخب ہوئے، اس پر عمران خان نے انہیں مبارکباد کا عندیہ پیش کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا منتخب ہونا پاک اور امریکہ تعلقات کے لیے خوش آئند ہوگا، امید کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر جمہوری اقدار کی بحالی پر بھی کام ہوگا، اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے خلاف بھی ہمیں امید ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ کام کریں گے۔ لیکن واضح بھی انہوں نے ساتھ ساتھ یہ واضح بھی کر دیا کہ جو میری رہائی ہے وہ امریکہ نہیں کرے گی۔ میری جو رہائی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے، نہ میں نے توقع کی ہوئی، نہ ہی وہ کریں گے، نہ ہی وہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ کریں۔ لیکن میری جو رہائی ہے وہ میرے عوام کے تھرو، میری عوام میرے ساتھ کھڑے یا پاکستانی قوانین کے تحت ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا نام بے شک مستقل بنیادوں پر ECL میں ڈال دیں، میں یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتا۔
اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہر جگہ قبضہ ہو چکا ہے، ہم لوگ جو ہیں کنٹرول ہو چکے ہیں، اگر ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ہم نے سٹینڈ لینا ہے تو ہمیں تیار رہنا ہوگا، ہمیں سٹینڈ لینا ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے احتجاجی کال جو 9 نومبر کو دینی ہے، جو ثوابی پروگرام ہے وہ بڑا اہم ہے۔ 9 نومبر ثوابی کا جو جلسہ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اس میں جو پلان ترتیب دیا گیا ہے اس میں عمران خان نے لیڈر جو ہے جوائنٹ لیڈرشپ، اس پہ فوکس کیا ہے، کیونکہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جلسے جلوس جو ہوتے ہیں، احتجاجی کالز جو ہوتی ہیں، اس میں اگر لیڈر جو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے یا وہ مفرور ہو جاتا ہے تو پیچھے عوام جو ہے لاوارسوں کی طرح رہ جاتی ہے۔ پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا ڈی چوک پر جو جلسہ ہوا، امین علی گنڈا پور جو تھے وہ فرار ہوئے یا وہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، لیکن پیچھے عوام پریشان تھی، عوام لوارسوں کی طرح کھڑی تھی کہ کرنا کیا ہے، کمانڈ کون کرے گا۔ اس دفعہ جوائنٹ لیڈرشپ پر فوکس کیا گیا ہے کہ اگر ایک لیڈر کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ گرفتار ہو جاتا ہے، وہ مفرور ہو جاتا ہے، تو باقی جو لیڈر ہیں وہ اس کو کمانڈ کرنے کے لیے، عوام کو سنبھالنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بیک اپ میں بھی پلانز رکھے گئے ہیں کہ ایک پلان فیل ہوتا ہے تو پلان بی، پلان سی کیا ہوگا۔ اب ایک چیز پر اور عمران خان نے توجہ دی ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب احتجاجی کال دی جاتی ہے تو بہت سے لیڈرز ایسے ہوتے ہیں جن کے نام اس میں ہوتے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے، لیکن وقت پر وہ لیڈر وہاں موجود نہیں ہوتے ہیں، وہ لیڈر وہاں آتے نہیں ہیں۔ ان کے خلاف بھی عمران خان نے لسٹ مانگ لی ہے کہ اب اگر کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے، جس طرح سے ثوابی کا پروگرام ہونے جا رہا ہے، اور اس احتجاجی کال میں اگر یہ لیڈرز، یہ لوگ نہ آئے تو وہ اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور پارٹی سے فارغ سمجھے۔ ان سب کا ریکارڈ بن چکا ہے، ڈیٹا عمران خان کے پاس جا چکا ہے۔ اب کس نے پارٹی میں رہنا ہے اور کس نے نہیں رہنا ہے اس کی لسٹ بھی آ گئی ہے، آنے والے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی لسٹ آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات آپ کو اور بھی بتاتے چلیں، اڈیالہ جیل کے دروازے پھر بند ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے ثوابی میں جو پروگرام ہو رہا ہے اس کے لیے عمران خان سے ڈسکشن تو بنتی ہے، بحث تو بنتی ہے، ان کے سامنے جائیں گے، ان کے سامنے پروگرام رکھیں گے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، ظاہر بات ہے عمران خان نے فائنلائز کرنے، لیکن اڈیالہ جیل کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اب ہم عدالت جائیں گے، کیونکہ عدالت نے ہی پچھلی دفعہ فیصلہ دیا تھا کہ جو جیل انتظامیہ ہے اس کو وارن کیا جاتا ہے کہ اگر اب انہوں نے عمران خان سے ملنے پر پابندی لگائی، پولیٹیکل لیڈرشپ پہ یا پولیٹیکل سیاسی گفتگو کرنے پر پابندی لگائی، تو اس کا انہیں جواب دینا ہوگا۔ اب یہ شکایت ہمارے پاس نہ آئے۔ خیر اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کے پاس جو لسٹ آئی ہے اس میں کون رہے گا کون نہیں رہے گا، اس کا نام بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کے مطلب الیکشن جو ہوئے ہیں، امریکہ کے صدارتی الیکشن جو ہوئے ہیں، وہ ٹرمپ کے اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح سے شکست دی، اس پر بات کریں گے۔ تحریک انصاف جو ہے ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، ان کی کیا توقعات بستا ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پاکستان کی حکومت کو اب کیا خطرہ ہے ٹرمپ حکومت سے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اینڈ پہ ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ پاکستان کے تحریک انصاف کو جو توقعات ڈونلڈ ٹرمپ سے وابستہ تھیں، آیا وہ پوری ہوں گی یا نہیں۔